فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی، واپس آ جا، لوٹ کے آ جا، اپنی رب کی طرف واپس آ جا، راضیۃ مرضیہ، تو بھی راضی ہے، اللہ کی ذات سے تو بھی راضی ہے، اللہ بھی تمہارے اوپر راضی ہے، فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، بندوں میں داخل ہو کر پھر فرمایا جنت میں داخل ہو جا۔ جب بندے کا، مومن کا آخری، دنیا میں آخری لمحات ہوتے ہیں تو فرشتے آتے ہیں، ایک سفید کپڑا، ریشمی کپڑا لے کر آتے ہیں۔ توجہ کریں، آخری جب روح پرواز ہو رہا ہے بندے کا، اس وقت فرشتے آتے ہیں، ایک سفید کپڑا، ریشمی کپڑا لے کر آتے ہیں، وہ نظر اس کی اوپر اس طرف ہو جاتی ہے، پھر وہ فرشتے کہتے ہیں کہ آؤ بھائی واپس آ جا، ارجعی الی ربک، تمہارا ٹھکانہ اوپر ہے، کہہ دو نا سبحان اللہ، تمہارا ٹھکانہ اوپر ہے، وہاں سے آیا تھا، ابھی تو واپس آ جا، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف واپس آ جا، تو بھی راضی ہے، اللہ بھی تمہارے اوپر راضی ہے، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، جنت کا تذکرہ بعد میں، پہلے بندوں میں شامل ہو جا، میرے نیک صالح بندے ہیں اس میں شامل ہو جا، اس کے بعد فرمایا جنت میں داخل ہو جا۔ یہ تو آیت کا ترجمہ آپ نے سنا۔ حدیث کا ترجمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکروا اللہ فی الرخاء یذکرکم فی الشدہ، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو تم جب آسانیاں ہیں، جب نعمتیں ہیں، جب آسودگی ہے، آسودگی میں، نعمتوں میں، کشادگی میں اللہ کو یاد کرو، سختی میں اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نرمی میں، کشادگی میں، نعمتوں میں ہو، اللہ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں سختی میں تمہیں اللہ تعالیٰ یاد کریں گے۔ حکیم اختر رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، فرمایا کہ کلفٹن میں ایک عرب پتی تاجر تھا، بڑی عیش عشرت کی زندگی گزار رہا تھا کلفٹن کے علاقے میں۔ بے دینی زندگی، دنیا کی زندگی کو اختیار کر لیا، عیش عشرت میں گزار رہے تھے، تو اس کو فخر تھا میری جو دولت ہے 7 پشتوں تک چلے گی۔ اللہ کی قدرت، بیمار ہوا اور پیٹ کی کینسر ہو گئی، پیٹ کی کینسر ہو گئی، آگے چل کر پھر گلے کی کینسر ہو گئی۔ ایک تولہ پانی کا، جو کے برابر پانی اندر نہیں جا رہا، پیٹ میں اندر نہیں جا رہا پانی۔ تو عزیزو، تو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، نعمتوں میں تم یاد کرو، کشادگی میں یاد کرو تو تکلیف میں اس وقت میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو بڑی نوازشات سے نوازا ہے، بڑی خصوصیتیں دی ہیں امت محمدیہ کو۔ سمجھا دیں، اللہ تعالیٰ نے بڑی خصوصیت دی ہے امت محمدیہ کو۔ بنی اسرائیل میں کیا تھا؟ اگر کپڑے کو نجاست لگ جاتی تو کیا؟ کپڑا تب پاک ہوتا تھا جب کپڑے کو کاٹا جاتا۔ علماء کرام سے آپ نے باتیں سنی ہے، کوئی میں نئی بات تو نہیں کر رہا، پلیتی اگر لگ جاتی، کپڑے کو نجاست لگ جاتی، جسم کو نجاست لگ جاتی، جب تک اس کو کاٹتے نہیں تھے تب تک وہ پاک نہیں ہوتا تھا۔ اور عبادت خاص، جہاں عبادت کی جگہیں ہوتی تھی وہاں عبادت ہوتی تھی، ہر جگہ عبادت نہیں ہوتی تھی، مخصوص جگہ عبادت۔
اور زکوٰۃ کی ادائیگی کیسے ہوتی تھی؟ پہاڑ پر اپنا مال رکھ دیتے، اوپر سے آگ آ جاتی، اگر مال حلال ہوتا تو آگ اس کو کھا جاتی۔ اگر مال حلال ہے اس بندے کا تو آگ اس کو کھا جاتی، اگر مال حلال کا نہیں ہے، مال حرام کا ہے، تو آگ اس کو نہ چھوتی، اس کو نہ کھاتی۔ لوگوں کے سامنے وہ بدنام ہو جاتا، ارے فلاں کا مال تو حرام کا ہے، سود کا مال ہے، حرام کا مال ہے، لوگوں کے سامنے وہ شرمسار ہو جاتا۔ سمجھا نہیں؟ بنی اسرائیل گناہ کرتے، روکا گیا شکار نہ کرو، شکار کیا، شکل تبدیل ہو گئی، ہے کہ نہیں ہے؟ کونوا قردۃ خاسئین۔ امت محمدیہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ نے کتنی مہربانیاں فرمائی۔ اگر کپڑا نجس ہو جائے، کپڑا پلیت ہو جائے تو 3 دفعہ کپڑے کو دھو لو، کپڑا صاف ہو جائے۔ جسم اگر ناپاک ہو جائے، نجس ہو جائے، جسم کو 3 دفعہ دھو لو، جسم پاک ہو گیا۔ پہلے یہ ہوتا تھا اگر کسی نے گناہ کا کام کیا تو صبح دروازے پر لکھا ہوتا تھا کہ اس نے زنا کیا ہے، اس نے گناہ کا کام کیا، اس نے چوری کا کام کیا، ظاہر ہو جاتا تھا لوگوں کے سامنے۔ جس نے بھی گناہ کیا، چھپ چھپا کے گناہ کیا، رات کو گناہ کیا، صبح اس کے دروازے پر لکھا ہوتا کہ اس نے گناہ کا کام کیا۔ امت محمدیہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا بھی کوئی گناہ گار ہے، اللہ تعالیٰ نے پردہ دے دیا، پردہ دے دیا اللہ تعالیٰ نے گناہ گاروں کے اوپر، رحمت کی چادر میں ڈھانپ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ 100 سال کا مشرک ہے، کافر ہے، کتنے بھی گناہ کے کام کیے ہیں، رجوع کر لے، ندامت کر لے، آنسو بہا لے، ساری زندگی کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا۔ رجوع کر لے، بس توبہ کر لے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے، عزیزو توجہ کریں، وقت تمام مختصر ہے، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کے اوپر 4 گواہ ہوتے ہیں۔ کتنے گواہ ہوتے ہیں؟ 4 گواہ ہوتے ہیں۔ دیکھا جاتا ہے نا، آپ دیکھتے ہیں نا، کوئی کس کیس میں بہترین وکیل کرتے ہیں، بھئی اچھا وکیل ہو جو دلائل سے ثابت کرے، مخالف کو دلیل دے دے۔ تو یہاں ایسا ہوتا ہے کہ یہاں جو گواہ ہوں گے وہ 4 گواہ اپنے گھر کے بھیدی ہوں گے، بندہ انکار بھی نہیں کر سکے گا، ان کے اوپر کوئی وکیل جرح بھی نہیں کر سکتا۔ 4 گواہ، گناہ کے اوپر 4 گواہ ہیں۔ ایک تو جسم کے اعضاء گواہی دیں گے کہ ہم سے گناہ کا کام کرایا۔ سورہ یاسین پڑھو، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہم زبان پر مہر لگا دیں گے، تمہارے ہاتھ بھی بول پڑیں گے، تمہارا ایک عضو بول پڑے گا کہ ہم سے گناہ کا کام کرایا۔ عضوے بھی گواہی دیں گے، صحیفے بھی گواہی دیں گے، جس جگہ گناہ کیا ہے وہ زمین بھی گواہی دے گی، فرشتے بھی گواہی دیں گے۔ کتنے گواہ؟ کتنے گواہ ہو گئے؟ 4 گواہ ہیں، بڑے بڑے گواہ۔ اعضاء گواہی دے رہے ہیں، اپنا گھر کا بیٹی گواہی دے رہا ہے کہ گناہ کیا اس نے، زمین گواہی دے رہی ہے گناہ کا کام کیا، فرشتے گواہی دے رہے ہیں کہ گناہ کا کام کیا، صحیفے پرچے گواہی دے رہے ہیں کہ گناہ کا کام کیا۔ بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے، پشیمان ہو گیا، یا اللہ آئندہ گناہ کے کام نہیں کروں گا، یا اللہ آئندہ گناہوں کے قریب نہیں جاؤں گا، اللہ تبارک و تعالی زمین سے مٹا دیتے ہیں، زمین سے اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں، فرشتوں سے بھولا دیتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ فرشتوں سے کیوں بھلا؟ فرشتے کیوں نہیں گواہی دیں گے؟ کہ جواب دیا کہ اس وجہ سے اگر فرشتے گواہی دیں گے تو فرشتے انسانوں کے اوپر ملامت کریں گے، ارے تمہارے گناہ تو ہم نے مٹا دیے تھے،
تمہارے گناہ تو ہم نے مٹائے، اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیں گے گناہ، آسان سے بھولا دیں گے۔ اب ایسا ہو گیا کہ گویا کہ اس بندے نے گناہ کا کام کیا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر کسی نے یہاں علاقے میں دیکھیں، کسی نے آج سے 5 سال پہلے 10 سال پہلے کوئی واردات کی ہے، چوری کی، کوئی ڈاکہ زنی کی، اللہ رحم کرے، کوئی بدماشی کا کام کیا، پولیس نے پکڑا، سمجھا نہیں، جیل چلا گیا، عدالت میں گیا، ضمانت ہو گئی۔ اب صوفی باصفا ہو گیا، بڑا ولی اللہ ہو گیا، بڑی داڑھی رکھ لی، پہلے چوری کا کام کرتا تھا، پہلے ڈاکہ زنی کرتا تھا، اب جیل سے جو ہو کر آیا اب اللہ والا بن گیا۔ کیا ہو گیا؟ اللہ والا بن گیا۔ اب اگر علاقے میں اگر کوئی ڈاکو ڈکیت کوئی آئے گا، کوئی قتل ہوگا، کوئی خون خرابہ ہوگا، پہلے ان سے پوچھیں گے، ایسا ہے نہیں ہے؟ پہلے ان کو پکڑیں گے، اگر پکڑ نہیں ہوگی تو پوچھیں گے تمہارا واسطہ تو نہیں ہے ان کے ساتھ؟ سال ہاں سال کے بعد بھی تھانے میں وہ رپورٹ جمع ہے کہ فلاں سال اس نے جرم کیا، عدالت میں بھی جمع ہے، عدالت میں بھی نام ہے، لیکن یہاں یہ ہے اگر کسی نے گناہ کا کام کیا، توبہ طائب ہوا تو سارا ریکارڈ ہی ختم ہو گیا، سارا ریکارڈ ہی ختم۔ اب گویا کہ ایسا ہوا گناہ کیا ہی نہیں بنے۔ درود شریف بلند آواز۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید۔ ابراہیم بن ادہم تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، بادشاہی چھوڑ کر فقیری اختیار کر لی۔ راستے سے آ رہے تھے، دیکھا ایک نوجوان ہے، اس کے منہ سے غلاظت نکل رہی ہے، شرابی ہے، نشے میں لت پت ہے، ان کے منہ سے غلاظت نکل رہی ہے۔ ابراہیم بن ادہم اللہ والے تھے، اس نے کیا کیا کہ پانی اٹھا کر اس کے چہرے کو دھویا، صاف کیا۔ اٹھو بھائی اٹھو، ہوش آیا، ارے ابراہیم بن ادہم وقت کا ولی اللہ، میں ایک شرابی نشئی آدمی، میرے چہرے کو تو دھو رہا ہے، صاف کر رہا ہے۔ چہرے کو صاف کیا۔ اللہ کی قدرت ایسے ہوئی، وہ تو اللہ والا تھا، ولی اللہ تھا۔ رات کو خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام آیا، سبھی جو سبحان اللہ، الہام آیا، اے ابراہیم بن ادہم، یہ جو نوجوان تھا، شرابی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ولی اللہ بنا دیا۔ انت غسلت وجہہ، تو نے اس کے چہرے کو دھویا میرے لیے، اس کے چہرے کو تو نے دھویا میرے لیے، میں نے اس کے دل کو دھویا ہے تمہاری وجہ سے۔ فغسلت قلبہ لأجلک، میں نے تمہاری وجہ سے اس کے دل کو دھویا، یہ ولی اللہ بن گیا۔ حضرت جبرائیل امین آئے، توجہ کریں، آپ سب کی پوری توجہ ہونی چاہیے، بس مختصر حدیث ہے اور ٹائم ختم ہو جائے گا۔ حضرت جبرائیل امین آئے اور انتہائی غمگین تھے، توجہ کریں، انتہائی غمگین تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب توجہ ہٹے گی نہیں ہٹے گی؟ حضرت جبرائیل امین آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل امین غمگین ہیں۔ کیا بات ہے اے جبرائیل امین، کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم کا نظارہ کیا میں نے، اور جہنم کے 7 طبقے ہیں، توجہ کریں، جہنم کے 7 طبقے، طبق بطبق، یہ 7 طبقے، نیچے والا جو نیچے جو جہنم میں طبقہ ہے وہ منافقین کا طبقہ، یاد کریں کس کا؟ ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی منافق،
اور جو دوسرے طبقے میں ہوں گے جہنم کے دوسرے طبقے میں مشرکین ہوں گے، اور تیسرے طبقے میں ستاروں کی پوجا کرنے والے، چوتھے طبقے میں آگ کی پوجا کرنے والے، پانچویں طبقے میں یہودی، چھٹے طبقے میں عیسائی۔ یاد نہیں دو؟ یاد آئے گا؟ دوبارہ کہہ دوں، حضرت جبرائیل امین آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غمگین تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کا نظارہ کیا، جہنم کے 7 طبقے دیکھ کر آیا ہوں، نیچے نیچے جو تھے وہ منافقین تھے، پھر مشرک تھے، پھر ستاروں کی پوجا کرنے والے، پھر آگ کی پوجا کرنے والے، پھر یہودی، پھر عیسائی۔ کتنے طبقے ہو گئے؟ 6۔ کتنے طبقے ہو گئے؟ بس حضرت جبرائیل امین خاموش۔ خود جبرائیل امین نے فرمایا کہ 7 طبقے ہیں، اب جبرائیل امین 6 طبق بتا کر خاموش ہو گئے۔ ارے گال سمجھا میں تھی 6 طبقے بتائے اور خاموش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل تو خاموش ہو گیا، کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں طبقے میں جو ہوں گے وہ آپ کے امتی ہوں گے۔ اللہ اکبر، آپ کے گنہگار امتی جہنم کے 7ویں طبقے میں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غمگین ہو گئے، آنسو نکل رہے ہیں، اشک بار ہیں، آہ اور زاری کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے، نماز کا وقت آیا، نماز پڑھائی، پھر آپ حجرے شریف میں گئے۔ توجہ کریں عزیزو، سارے صحابہ کرام حیران اور پریشان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بات بھی نہیں فرما رہے، کسی سے بیٹھتے بھی نہیں ہیں۔ آپ نماز پڑھ کر پھر جا رہے ہیں حجرے شریف میں، پھر نماز پڑھ کر کسی سے بات نہیں کرتے، آپ چلے جاتے ہیں۔ ایک دن گزر گیا، پھر دوسرا دن آیا، دوسرا دن بھی ایسے گزر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش، نماز کے لیے آئے، پھر حجرہ شریف چلے گئے، پھر نماز کے لیے آئے، پھر حجرہ شریف چلے گئے، کسی سے بات نہیں ہوئی۔ صحابہ کرام پریشان، کیا ہو گیا، کیا عالم ہو گیا؟ توجہ کریں عزیزو، کیا بات ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، اشک بار ہیں۔ جب تیسرا دن ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق سے رہا نہ گیا۔ سب جاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے، دروازے پر آئے، السلام علیکم، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ دروازہ کھٹکھٹایا، میں حاضر ہوں۔ اندر سے جواب نہیں آیا۔ شاید آپ نے یہ حدیث نہیں سنی ہو۔ اندر سے جواب نہیں آیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق تو یار غار تھے، اتنی انتہائی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت صدیق اکبر سے بھی محبت تھی، حضرت صدیق کی آپ سے محبت تھی۔ تو حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے دنیا میں 3 چیزیں محبوب ہیں۔ یاد ہے؟ 3 چیزیں محبوب، چہرہ دیکھ لوں تو آپ کا چہرہ دیکھ لوں، میری بیٹی آپ کے گھر میں ہو یہ مجھے محبوب ہے، آپ کا حکم ہو سارا گھر کا مال خرچ کر لوں، اللہ اس کے رسول کی رضا خاطر یہ مجھے محبوب ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق آ رہے ہیں، کھڑکیوں سے دیکھ رہے ہیں مسجد نبوی میں، کبھی اس کھڑکی سے کبھی اس دروازے سے۔ بھائی کیا بات ہے، کس کو دیکھ رہے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں، جب مجھے بھوک ستاتی ہے تو آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں، بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں یہ معاملہ ہوا، تیسرا دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات نہیں فرما رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق دروازے پر گئے، جواب نہیں آیا۔ واپس آئے، حضرت عمر فاروق واپس آئے، رو رہے ہیں۔ کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ رو رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق ملے اور واقعہ بتایا کہ میں گیا تھا، جواب نہیں آیا، آپ چلے جاؤ، آپ جاؤ۔ حضرت عمر فاروق آ رہے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا، سلام دیا، جواب نہیں آیا۔ واپس آئے، حضرت سلمان فارسی ملے۔ سلمان فارسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمان و منا اہل البیت۔ چونو سبحان اللہ۔ سلمان فارسی چونکہ ایران سے آئے تھے، فارس سے آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان فارسی تو ہمارے اہل بیت میں ہے، اہل بیت میں شامل ہے۔ سلمان فارسی کے کہا گیا، آپ جاؤ
آپ دروازہ کھٹکھٹاؤ، شاید آپ کو جواب مل جائے۔ سلمان فارسی بھی گئے، واپس آئے، جواب نہیں آیا۔ حضرت علی المرتضیٰ سبھی چو سبحان اللہ، بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، سمجھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا آپ کون، آپ سے محبوب آپ کو کون ہے؟ فرمایا فاطمہ۔ آپ کو محبوب کون ہے دنیا میں؟ فرمایا فاطمہ۔ پھر بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس کے بعد یا رسول اللہ اس کے بعد کون محبوب ہے؟ فرمایا اس کا شوہر مجھے محبوب ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، حیدر کرار، ابو تراب، ذوالفقار۔ حضرت علی سے کہا گیا آپ جائیں، دروازہ کھٹکھٹائیں، شاید آپ کو جواب ملے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سیدھے نہیں گئے، بلکہ بی بی فاطمہ کے گھر گئے، اپنے گھر گئے، اماں فاطمہ کو لے آئے۔ سبھی چو سبحان اللہ، اماں فاطمہ رضی اللہ عنہ کو لے آئے، انا کو لے آئے۔ بی بی فاطمہ آئی، دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آواز پہچان لی، دروازہ کھول لیا، دروازہ کھولا۔ یا رسول اللہ، ابا جان کیا حال، کیا بات ہے، کیا معاملہ ہوا؟ 3 دن سے آپ بات نہیں کر رہے، صحابہ کرام سے بات نہیں کر رہے، مسجد میں نماز پڑھا کر پھر آ رہے ہیں، حجرے شریف میں آ رہے ہیں، پھر حجرے سے مسجد کی طرف آئے، کسی سے بات نہیں فرما رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جبرائیل امین آئے اور فرمایا آپ کی امت کو دیکھ کر آیا ہوں جہنم میں، میں امت کے فکر میں ہوں، میرے امت کے گنہگار جہنم میں جا رہے ہیں، ان کی فکر میں ہوں، ان کی فکر مجھے کھائی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے، بڑا سجدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھے اور فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو اتنا دیں گے آپ خوش ہو جائیں گے، اتنا دیں گے آپ خوش ہو جائیں گے۔ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، فرمایا اس وقت تک میں خوش نہیں ہوگا جب تک ایک امتی بھی میرا جہنم میں ہوگا، میں خوش نہیں ہوگا، میں راضی نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی اتنی فکر ہے عزیزوں۔ اللہ اکبر۔ جہنم میں جب جہنمی جو مسلمان گنہگار ہیں وہ جہنم میں ہوں گے، کافر لوگ کہیں گے کہ ہمیں تو کفر کی وجہ سے جہنم میں پڑے ہوئے ہیں، ہم نے تو کفر کیا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا، ہم تو کفر کی وجہ سے پڑے ہوئے، تم نے کیا کیا، تم جہنم میں پڑے ہوئے ہو۔ کون؟ کافر کہیں گے، تانا دیں گے مسلمانوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسلمانوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کریں گے۔ پھر وہ کافر کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، جس طرح یہ مسلمان اپنی گناہوں کی سزا کاٹ کر جنت جا رہے ہیں، ہم بھی مسلمان ہوتے، ہم بھی گناہوں کی سزا کاٹ کر جنت میں چلے جاتے۔ پھر ایسے جنتی بھی ہوں گے عزیزوں، ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کی پیشانی پر لکھا ہوگا اتقائے رحمان۔ یہ خصوصی عنایت کی وجہ سے، خصوصی مہربانی کی وجہ سے یہ جنت میں داخل ہوئے ہیں۔ سمجھے بات کو؟ جہنم سے ایسے لوگ بھی نکلیں گے اس امت کے گنہگار جن کی پیشانی پر یہ لکھا ہوگا یہ اتقائے رحمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو آزاد کیا ہے۔ ایسے سمجھے بھائی، استاد ہے، امتحان لیتا ہے بچوں سے، کوئی ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جو 20 نمبر لیتے ہیں، کوئی 30 نمبر لیتے ہیں، استاد کہتا ہے بھائی 40 نمبر میں پاس ہے۔ کوئی ممتحن کہہ رہا ہے، اسکول کا ممتحن صاحب کہہ رہا ہے بھائی 40 نمبر پر پاس، 30 نمبر پر فیل ہے، 35 نمبر پر بھی فیل ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ 40 نمبر جو اٹھائے گا وہ کام، وہ دھکے مکے پاس ہو جائے گا۔